الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر جیسا کوئی جری انسان
پیدا کر، جہاں میں حیا گم ہے کوئی عثمان پیدا کر، علی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ سے 2 آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے صرف 3 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ التجا ہے کہ وہ مالک کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم سمجھانے اور آپ حضرات کو سمجھنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج قمری لحاظ سے 22 جمادی الثانی کا مہینہ دن ہے۔ آج کے دن خلیفہ بلا فصل جانشین رسول سسر رسول افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال پرملال وفات حسرت آیات کا دن ہے۔ آج کے دن خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے معجزات رسول جو ہمارا عنوان چل رہا تھا کچھ باتیں اس پہ عرض کی تھی اور کچھ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عرض کی تھی۔ اسی عنوان کو آگے چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ توجہ چند منٹ کے لیے میری طرف کریں گے۔ آج سب بجے گا توجہ سے چند منٹ کے لیے توجہ میری طرف۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ شان، وہ منقبت، وہ عظمت دی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے امتی سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک وہ شان کسی کو نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی۔ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر شان، عظمت، منقبت امتوں میں دیکھی جائے تو واحد شخصیت سیدنا صدیق اکبر ہے جن کی شان کا مقابلہ دنیا کی کوئی امتی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم جتنے انسان اس دنیا میں ہیں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اور واحد شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے جو خلیفہ خدا بھی ہے، خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلیفہ ہیں، جانشین ہیں۔ اور ایک روایت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ سرور دو عالم رحمت للعالمین آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے ابا حضور تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا صدیق آج تجھے خوشخبری دینے لگا ہوں، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اللہ کے سلام لائے تھے اور اللہ نے فرمایا
محبوب آج تیرے یار کو ایک لقب دینے لگا ہوں جو انسانوں میں کسی کو نہیں ملا، جو انبیاء کے بعد امتوں میں کسی کو نہیں ملا، وہ میں آپ کے یار کو لقب دے رہا ہوں۔ صدیق کو خوشخبری سناؤ، اللہ نے صدیق کو لقب دیا ہے عتیق۔ کیسے سبحان اللہ، اللہ نے صدیق کو لقب دیا ہے عتیق۔ عتیق کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے دور، جہنم کی آگ سے پاک۔ صدیق سچے کو کہتے ہیں، عتیق اسے کہتے ہیں جو جہنم کی آگ سے دور ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتقا ایک ہوتا ہے متقی، پرہیزگار، تقوی والا۔ چند متقی جمع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں متقین کی جماعت، اور متقین جمع کیے جائے تو پھر اتقا بنتا ہے۔ متقی کی جمع اتقا نہیں، متقین کی جمع اتقا ہے۔ اور اتقا انبیاء کے بعد اگر ہے تو صرف سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پوری دنیا میں متقی ہیں، متقین کی جماعتیں بھی ہیں، لیکن اتقا کوئی نہیں ہے۔ اتقا کے مصداق سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تصور بنائیں چند منٹ کے لیے یہ سبزہ زار لاہور کو چھوڑیں، آپ کو حضور کی محفل میں لے جانا چاہتا ہوں۔ سکت ہے بھائی؟ تصورات کی دنیا میں سرکار کی محفل میں چلیں، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سیدہ عائشہ کی گود میں سو رہے ہیں، آپ کا سر اماں عائشہ کی گود میں ہے، میاں بیوی کی باتیں چل رہی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان کی طرف دیکھا اماں عائشہ نے اور عرض کی حضور یہ جو آسمان پہ چمکتے ستارے بے بہا لاتعداد ہیں، کیا آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا خوش نصیب صحابی بھی ہے جس کے نیکیاں اس ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور مسکرائے اور فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اما عائشہ سنی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئی۔ اما عائشہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور فرمائیں گے تیرے ابا ابو بکر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں۔ تو اما عائشہ خاموش ہوئی۔ حضور نے عائشہ کی ادا کو پہچانا اور فرمایا حمیرہ عائشہ کیا تیرے دل میں یہ بات تھی کہ میں کہتا کہ یہ ستارے جتنے ہیں آسمانوں پہ ان ستاروں کی مالک تیرے ابا ابو بکر کی نیکیاں ہیں، ان کے برابر تیرے ابا ابو بکر کی نیکیاں ہیں؟ نہیں عائشہ نہیں، اللہ نے میرے ابو بکر کو یہ شان دیا ہے کہ عمر کی فاروق اعظم کی عمر بھر کی نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو صدیق اکبر کی ان 3 راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو 3 راتیں صدیق اکبر تیرے ابا نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ کہتے سبحان اللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سجائی عائشہ کے چہرے پہ اور فرمایا عائشہ میرے ابو
ابو بکر نے جو 3 راتیں میرے ساتھ غار میں گزاری ہیں، عمر اگر ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لے اور عمر مقابلہ کرنا چاہے میرے ابو بکر سے، تو صرف 3 راتوں کا مقابلہ بھی ابو بکر کے ساتھ عمر نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام عدل و حریت خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور مجھے وہ 3 راتیں صرف دے دو جو حضور کے ساتھ تم نے غار ثور میں گزاری ہے۔ ابو بکر رو پڑے اور فرمایا، عمر ابو بکر کی زندگی میں تو صرف ہے ہی یہی 3 راتیں، اور میرے پاس ہے کیا؟ وہ بھی میں تجھے دے دوں تو میں اللہ کے سامنے کیا لے کے جاؤں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، یارہ لال بہارا سارے یار اکٹھے ہیں، صدیق عمر عثمان و علی قدموں میں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خوش خوش بیٹھے ہیں، ایک محفل ہے، آپ موج میں ہیں، آپ ذوق میں ہیں۔ آپ نے نظر سجائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے پہ اور فرمایا، علی علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی تو بھائی ہے اور آخرت میں جنت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ یا علی یہ فرمائے بتائے کہ اس فانی دنیا میں آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو اس دنیا میں کیا کیا پسند ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، خدا کا دین امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ علی اللہ کے شیر کو دنیا میں یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ علی کی پسند جب شان علی پہ بولوں گا انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ آج مناقب صدیق اکبر ہے، آپ کی نظریں سجی عثمان کے چہرے پہ، آپ نے فرمایا، عثمان لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، عثمان جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا۔ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت میں میرا دوست بنا دیا ہے، میرا رفیق اگر ہوگا جنت میں تو عثمان ہوگا۔ عثمان اپنی پسند بتا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، سرکار کی محفل کا طریقہ یہی تھا، سرکار کی محفل کے آداب یہی تھے۔ جب بھی کوئی صحابی آتا حضور سے مخاطب ہونا چاہتا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تو صحابیوں سے سلام کے بعد سب سے پہلے یہ کہتا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے قدموں پہ، آپ کی شان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اللہ کے رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، خدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند، بھائی علی کو بھی 3 پسند، مجھے بھی 3 پسند، حضرت عثمان کی 3 پسند انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ حضرت ابو بکر پہ نگاہیں سجی، آپ نے فرمایا، امام عدل و حریت ابو عمر تو خود بتا تیری اس دنیا میں کیا پسند ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، عمر کی بھی اس دنیا میں 3 پسند ہیں، وہ بھی پھر عرض کروں گا۔ آپ کی نگاہیں سے یار غار رفیق مزار خلیفہ بلا فصل، اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ جو بغیر کسی دلیل کے حضور کے ہاتھ
ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. مردوں میں پہلے مسلمان سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ سرکار کی نگاہیں سجی. آپ نے پوچھا صدیق تجھے اس دنیا میں کیا پسند ہے؟ اگر صدیق اکبر کی شان سننی ہے تو سبحان اللہ کہنا پڑے گا. اور سبحان اللہ کے فضائل، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. تو سبحان اللہ کہنے سے کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا بلکہ چرچا ہوتا ہے، پرچہ بھی نہیں ہوتا. سرکار کی نگاہیں سجی صدیق اکبر کے چہرے پہ اور فرمایا صدیق اپنی پسند بتاؤ. سیدنا صدیق اکبر طرف کے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صدیق کی پسند اللہ اور صدیق کے درمیان راز تھا اور میں چاہتا تھا یہ راز رہ جائے. صدیق کو کیا پسند ہے یہ اللہ جانتا ہے یا صدیق اکبر جانتا ہے. حضور آپ نے پوچھ لیا. آپ کی شان پہ صدیق کی جان قربان، صدیق کی اولاد قربان، صدیق کا مال قربان. میں قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کی پسند پہ، میں قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کی شان پہ. صدیق اکبر آئے موج میں. صدیق اکبر نے نگاہیں سجائی سرکار کے چہرے پہ. آپ کا دیدار ہو رہا ہے واللیل کی زلفوں والے کا، والضحیٰ کے چہرے کا، والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر بولے. سارے صحابہ سن رہے ہیں، عمر و عثمان و علی سن رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرما رہے ہیں. ابو بکر بولے حضور کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے. ابو بکر نے کہا حضور میرے بھائیوں کو بھی تین پسند ہے، صدیق اکبر کی بھی 3 پسند ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیا پسند ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی پسند بتائی. نظریں تھی سرکار کے چہرے پہ اور عرض کرنے لگے حضور مجھے کملی والے کے چہرے کا دیدار پسند ہے. النظر الی وجہ رسول اللہ. ابو بکر کی نگاہیں ہو، سرکار کا رخ انور ہو، ابو بکر کی نظر ہو، آمنہ کے لال کا مکھڑا ہو، ابو بکر کی نگاہیں ہو، وضحیٰ کا چہرہ سامنے ہو. صدیق اکبر کی پہلی پسند یہ ہے کہ میں آمنہ کے لال کا دیدار کرتا رہوں. صدیق کو دنیا میں کچھ اور ملے نہ ملے، آمنہ کے لال کا دیدار ملتا رہے، یہی صدیق کے لیے کافی ہے. عاشق صادق تھے صدیق اکبر اور اس کا انتہا درجہ تھا صدیق اکبر میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند صرف سرکار کا دیدار ہے. اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ مجھے دیدار ایسا کرا کہ میری نگاہوں میں سرکار کا صرف چہرہ ہو. اپنا دیدار کرتا ہوں تو کبھی میری نظر میں سرکار کے چہرے کے ساتھ ساتھ کسی صحابی کا چہرہ بھی نظر آتا ہے. مسجد نبی میں ہوتا ہوں تو مسجد نبی کی دیواریں بھی سامنے آتی ہیں. باہر جاتا ہوں تو صحرا میں سرکار کا دیدار کرتا ہوں تو میری نگاہوں میں درخت بھی آتے ہیں، جھاڑیاں بھی آتی ہیں، سرکار کا چہرہ بھی نظر آتا ہے. ابو بکر کا دل یہ کہتا ہے کہ میں سرکار کا دیدار اس انداز میں کروں کہ ابو بکر کی نگاہوں میں سوائے وضحیٰ کے چہرے کے اور دنیا کی کوئی چیز سامنے نہ ہو. اللہ کی ندا آئی. اللہ نے فرمایا ابو بکر تو نے میرے محبوب کے لیے قربانیاں بہت دی، تو نے دین اسلام کے لیے قربانیاں بہت دی. ابو بکر تیری یہ تمنا بھی پوری ہونے لگی ہے، تیار ہو جا. اللہ رب العالمین نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت
کا حکم دیا اور فرمایا محبوب اٹھو صدیق کے دروازے پہ جاؤ، صدیق کو ساتھ لو، مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، باہر نکلے، صدیق کے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دی، دستک کی آواز سن کر سیدنا صدیق اکبر اندر سے آواز دی، گھر سے پوچھا من دخل الباب، کون دروازے پر؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انت رسول رب العالمین۔ صدیق اکبر دوڑتے دوڑتے آئے، دروازہ کھولا، حضور کے قدموں میں گرے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے غلام کو بلا لیا ہوتا، آپ رات کی اس وقت یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے تکلیف کی، ابو بکر سے یہ تکلیف گوارا نہیں ہو رہی، آپ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے چہرے پہ سجائی نظریں اور فرمایا صدیق آج تو جانوں کا بادشاہ آمنہ کا لال خود چل کے تیرے دروازے پہ نہیں آیا، آج رب العلا نے فرمایا ہے میرے محبوب آج چل اپنے گھر سے صدیق کے دروازے پہ جا۔ کہتے سبحان اللہ، کب جاگ رہے ہیں تو کہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور صدیق کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق آڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، ابھی ہم نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں سوچا کہ حضور مجھے پہلے بتا دیا ہوتا، میں گھر کے کوئی کام کاج ہوتے ہیں میں بچوں کو سمجھا دیتا، پھر آپ کے ساتھ چلتا، میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں، میں وہ کر کے پھر جاتا، میں نے گھر کے سارے کام سمیٹ کے پھر جاتا آپ کے ساتھ۔ قربان جاؤ صدیق کی وفا پہ، قربان جاؤ سیدوں کو نئے کے پہلے خلیفہ پہ۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے ایک لمحہ نہیں سوچا، ایک دم عرض کرنے لگے سرکار صدیق حاضر ہے، ابھی چلتے ہیں، گھر کے کچھ باتیں بتائیں۔ اپنی بیٹی اسما بنت ابو بکر کو کہا کہ آپ نے کھانا لے کے آنا ہے، ہمارا پہلا خطاب غار ثور سے ہوگا۔ اپنے غلام کو سمجھایا کہ دن کو بکریاں چرانی ہے اور شام کے وقت بکریاں لے کے آنی ہے، تازہ دودھ چو کے سرکار کو پیش کرنا ہے۔ یہاں سے روانہ ہوئے، میرا موضوع ہجرت نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی ہجرت سناؤں گا۔ سرکار چلے، صدیق اکبر چلے، چلتے چلتے رات کا وقت ہے، راستے میں کئی معاملات پیش آئے، پھر عرض کروں گا۔ جب سرکار اور صدیق اکبر قریب پہنچے، پہاڑ کے قریب پہنچے، پہاڑ کی چڑھائی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ دنیا میں فیہا ہر چیز بنائی اور اسی کو امتحان دے رہے ہیں، تکلیفات اٹھا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں مبارک دکھنے لگے، صدیق گھبرا گئے، عرض کرنے لگے حضور میں آپ کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ صدیق کے دل میں ہے کہ میں دیدار ایسا کروں کہ دنیا کی کوئی چیز سامنے نہ ہو، صرف سرکار کا چہرہ ہو۔ ادھر سفر ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا صدیق اگر تو میرے محبوب کا چہرے کا دیدار اکیلے میں کرنا چاہتا ہے، میں نے تو اپنے محبوب کو ایسا سجایا کہ ان جیسا دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ چہرہ جو سرکار دو عالم کا ہے، جس چہرے کی قسمیں میں نے وجہ دے کر بھی اٹھائی ہے، اس چہرے کا دیدار ایسے تو نہیں ہو سکتا، قربانیاں دینی پڑے گی۔ صدیق بولے اللہ میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، مجھے سرکار کا دیدار پسند ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وقت بہت کم ہے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، حضور کو اٹھایا کندھوں پہ، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 3 میل کی چڑھائی چڑھی۔ صدیق اکبر نے نبوت کو اٹھایا ہوا ہے، 3 میل کی چڑھائی چڑھتے غار کے قریب پہنچے، آپ کو باہر بٹھایا، اندر گئے، غار کو صاف کیا، جھاڑو دیا، جب غار صاف ہوا، غار میں سوراخ نظر آئے، صدیق اکبر نے اپنا پگڑی مبارک اتاری، ٹکڑے کر کے سوراخوں میں دیے، سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا۔ صدیق
نکل آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے. صدیق اکبر کے دل میں آیا اور تو کچھ نہیں ہے، اپنا پاؤں مبارک ایڑی مبارک رکھی اس سوراخ سے اور بیٹھ گئے اندر اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. صدیق اکبر نے جب سرکار کو بلایا، سرکار اندر تشریف لائے. جب آپ آ کے بیٹھے، صدیق اکبر کی دیدار کی نگاہیں، طلب دیدار کی نگاہیں سرکار کے وضحا والے مکھڑے پہ سج گئی. جب سرکار کا دیدار کرنے لگے، اب غار کی دیوار بھی سامنے نظر میں آ رہی ہے، لکڑی کا جالا بھی نظر آ رہا ہے، سرکار کا وضحا کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے. صدیق کی تمنا پوری نہیں ہو رہی. اللہ میں نے قربانی بھی دی، غار ثور میں بھی آیا، سرکار کو میرے ساتھ، سرکار کے ساتھ میں آیا. اب دو ہے تو پھر بھی وہ تمنا صدیق کی پوری نہیں ہو رہی کہ میں صرف حضور کے چہرے کا دیدار کروں، دنیا کی کوئی چیز نظر نہ آئے. اللہ نے صدیق اکبر کو سکھایا کہ صدیق اس طرح چوکڑی بنا، اس طرح بیٹھ، محبوب کو اپنے رام کو سلا، محبوب کو اپنے گود میں سلا. جب سرکار کو سلایا صدیق اکبر نے، محبوب سو گئے، آپ نے آنکھیں بند کی، نیند کرنے لگے. صدیق اکبر حضور کا دیدار کر رہے ہیں. جب وضحا کے چہرے کا دیدار کیا، اب دنیا کی کوئی چیز صدیق کے نظروں میں نہیں ہے سوائے وضحا کے چہرے کے، سوائے آمنہ کے لال کے چہرے کے سوا دنیا کی اور کوئی چیز صدیق کے نظروں میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا صدیق میں نے محبوب کا چہرہ اتنا حسین بنایا ہے جو نظروں میں صرف میرے محبوب کا چہرہ ہوگا. اس آنکھوں کا میں امتحان لینے لگا ہوں. صدیق تیار ہو جا، اب ان آنکھوں کا امتحان ہو رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر سرکار کی دیدار کر رہے ہیں، وضحا کے چہرے کے نظارے کے مزے لوٹ رہے ہیں. ایک دم اللہ کا کرنا، موسی نے ڈنگ مارا، سانپ نے ایڑی پہ ڈنگ مارا، ایڑی میں سے سانپ نے ڈنگ مارا. تکلیف ہوئی صدیق اکبر کو، شریعت کر گئی زہر پورے جسم میں. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہی آنکھیں ہیں جو وضحا کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے، انہی آنکھوں کا دیدار جو وضحا کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے. انہی آنکھوں میں جب آنسو آئے، صدیق اکبر نے ایک دم سر میں ہاتھ مارا کہ میں اپنی پگڑی اتارو، آپ آنسو صاف کرو. پگڑی تو پہلے سے آنسو میں لگ چکی تھی. پھر آپ نے سوچا کہ میں قمیض کا تنا نکالوں اور آنکھوں پہ لگاؤں، اگر وہ نکالتا ہوں تو سرکار کے آرام میں خلل آتا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھہر جا صدیق، جن آنکھوں نے صرف میرے محبوب کا دیدار کیا ہے اور ان آنکھوں میں تڑپ دیدار مصطفیٰ کی تھی، ان آنکھوں کی میں قیمت لگانے لگا ہوں. ان آنکھوں کا جو آنسو ہے وہ زمین پہ بھی نہیں گر سکتا، تیرے کپڑے کو بھی نہیں لگ سکتا، تیرے ہاتھوں کو بھی نہیں لگ سکتا. وہی آنسو سرکار کے روح انور پہ گرے گا. یہ ہمارا بہاولپور کا علاقہ ہوتا تو تڑپ جاتے لوگ. یہاں میرے بھائی لاہور میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک ترقی دے، لیکن سرکار کی شان، صدیق اکبر کی شان سن کے ہمیں موج سے کہہ دینا چاہیے، بے ساختہ کہنا چاہیے سبحان اللہ. حالانکہ میں اپنے مجمع میں کہتا نہیں ہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے، آج مجبور ہو رہا ہوں ذوق میں کہیں سبحان اللہ. آج 22 جمادی الثانی وقت مختصر ہے، محبت اور پیار اتنا تھا. سرکار کی جدائی آپ کا وصال 12 ربیع الاول بروز شمار کو ہوا. آپ دنیا سے پردہ پوش ہوئے. سیدنا صدیق اکبر کو آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے. صدیق اکبر آپ کی جدائی کا غم، آپ کا فراق دل ہی دل میں اندر ہی اندر سے صدیق کو کھائے جا رہا تھا. صدیق اکبر امت کی تو خیال کر رہے تھے، امت کے اور خلافت کو چلا رہے تھے، لیکن اندر اندر سے صدیق اکبر کو حضور کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی. اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو غم مصطفیٰ میں کھائے جا رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 2 سال 3 مہینے 11 دن زندہ رہ سکے.
اکبر کو بخار و صداقت سیدنا صدیق اکبر کے مثال پہ چند لمحے پیش کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائے. سیدنا صدیق اکبر کو 7 جمادی الثانی 13 ہجری کو شدید بخار ہوا سردی کی وجہ سے. وہی بخار چلتا رہا وہی بخار شدت کرتا گیا, ضعف ہوتا گیا, کمزور ہوتے گئے. جہاں تک سکت تھی تو مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے, صحابہ کو نمازیں پڑھاتے رہے. جب آپ کا ذوق زیادہ ہوا, آپ گھر سے چل نہ سکتے تھے, آپ باہر تشریف نہ لائے, گھر میں رہ گئے. سیدنا صدیق اکبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا, عمر سے کہے وہ نمازیں پڑھائے. جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, آپ کی طبیعت اور کمزور ہوتی گئی. سمجھ گئے کہ دن آخری ہے. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا, باقی صحابہ کو بلایا. آپ نے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ میرے لگتا ہے آخری دن ہے, بیت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بعد امت کا خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اس وقت بہتر ہے. سب نے کہا کہ آپ کی رائے کے ساتھ ہماری رائے ہے. آپ نے عہد نامہ لکھوایا, وصیت نامہ لکھوایا. وہ وصیت نامہ لے کے مسجد نبوی میں باقی صحابہ کے پاس گئے. آپ دوسرے پورشن پہ گئے. حضرت اسماء بنت عمیس آپ کی گھر والی, آپ نے سہارا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دوسرے پورشن پہ چڑھے, اوپر سے کھڑے ہو کے صحابہ کو دیکھا کہ کیا سارے صحابہ متفق ہیں. جب سب کو اتفاق میں دیکھا تو فرمایا میں ابو بکر نے بڑی سوچ و بچار کی ہے, اللہ سے مدد مانگی ہے کہ یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے ابو بکر کے لیے. اللہ نے اپنے حق میں جو فیصلہ دیا ہے اس پہ میں بھی راضی ہوں, سرکار بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے. ابو بکر صدیق نے عمر کو خلیفہ مقرر کیا, گھر میں تشریف لائے. 22 جمادی الثانی مختصر کر رہا ہوں, 22 جمادی الثانی بروز شمار آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا, عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ انہوں نے ہمیں کس دن چھوڑا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کرنے لگی, ابا حضور سمار کا دن تھا. فرمایا آج بھی سمار کا دن ہے, میرے لیے دعا دو, اللہ مجھے آج کے دن ہی اپنے پاس بلا لے. حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگی. فرمایا عائشہ مجھے حساب کر کے بتاؤ, میں نے 2 سال 3 مہینے 11 دن سلطنت چلائی ہے, خلیفہ وقت رہا ہوں. میں نے بیت المال سے جو وظیفہ لیا تھا, جو تنخواہ لی تھی, وہ کتنی ہے؟ بتایا گیا ابا حضور 1500 سے 2000 درہم کے درمیان ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرا مدینے میں فلاں جگہ جو پلاٹ پڑا ہے اس کو سیل کر کے ابھی یہ پیسے آپ بیت المال میں جمع کروائے. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ابا حضور وہ تو آپ کی تنخواہ تھی جو آپ نے نوکری کی ہے, خلافت کی. آپ نے عرض کیا, آپ نے فرمایا عائشہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ امت کا بقایا صدیق کے اوپر ہو. میں اس تنخواہ کو واپس بیت المال میں جمع کرتا ہوں. صدیق کا تقویٰ دیکھیں, جو اپنا حق تھا, جو تنخواہ لی تھی وہ واپس کر دی. لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں. فرمایا عائشہ سرکار کا جب وصال ہوا تھا کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی ابا حضور 3 چادریں تھی. فرمایا مجھے بھی 3 چادروں میں کفن دینا ہے. 2 چادریں جو میرے پاس موجود ہیں پرانی ان کو دھو لینا, 1 چادر نہیں بنا لینا. اما عائشہ صدیقہ رونے لگی, عرض کرنے لگی ابا حضور ہم اتنے بھی غریب نہیں ہیں کہ آپ کا کفن بازار سے لیا نہ خرید سکے. صدیق اکبر کی شان پہ قربان. صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ میں کپڑوں کے لیے مدینہ کے غریب یتیم بچے زیادہ مستحق ہے. اگر میں اللہ کے حضور اللہ کے لیے میں ابو بکر کامیاب ہوں تو یہ پرانی چادریں میری شاخ پڑھانے میں کمی نہیں لائیں گی. اگر میں خدا نخواستہ اللہ کی نظر
ہوا تو نیا کفن مجھے عزت و عظمت نہیں دے سکتا، لہذا میرا حکم ہے کہ ایک چادر نہیں لے لینا، 2 چادریں یہی پرانی لگانی ہے، لہذا انہیں کی 3 چادروں میں کفن بنایا گیا۔ صدیق اکبر کی روح پرواز ہوئے، پیر کے دن 22 جمادی الثانی آپ نے روح پرواز ہونے سے پہلے فرمایا کہ جب میری روح پرواز ہو جائے میرا جنازہ عمر پڑھائے گا، میرے جنازے کے بعد میری میت کو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے رکھ دینا، اور ایک بندہ آواز دے حضور آپ کے قدموں میں قسم سے شاید آیا ہوا ہے جس نے آپ کی شان میں، جس نے آپ کے دین کے لیے سارا مال خرچ کر دیا تھا، جس نے آپ کی عزت و عظمت پہ اپنی بیٹی عائشہ لٹائی تھی، حضور وہ آیا ہوا ہے جس نے ہجرت کی رات آپ کو کندھے پہ اٹھا کے غار ثور میں لے گیا تھا، آج وہ کفن کی چادروں میں ملبوس آپ کے روضہ انور کے باہر آیا ہوا ہے، اگر اندر سے آواز آ جائے خود بخود روضہ کا دروازہ کھل جائے تو صدیق اکبر کو روضہ کے اندر پسند کرنا، ورنہ ان کو مجھے بیت اللہ میں پسند کر دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، صحابہ کرام نے جنازہ ادا کی، نماز جنازہ کے بعد میت لے کے گئے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ سیدنا علی جل مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، بعض روایت میں کسی صحابی کا نام نہیں، بہرحال آواز دی۔ جب آواز دی تو اندر سے آواز آئی یوسف الحبیب الی الحبیب، یوسف الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دے۔ اور عرصے سے انتظار کر رہے تھے اپنے یار کا، خود بخود دروازہ کھلا، اندر صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں لیب میں اتارا گیا۔ آج صدیق اکبر جنت کے ٹکڑے میں ہے، جنت کا ٹکڑا کیوں، خود جنت میں ہے، ہزاروں جنتیں قربان کر دو سرکار کے روضے پہ، جنت میں تو حوروں کی سور آباد ہے، مدینے والے روضے میں تو میرے حضور آباد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شان صحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق کو سرکار نے زندگی میں بھی جدا نہیں کیا اور آج بھی جدا نہیں کیا۔ صدیق اکبر آج بھی روضہ رسول میں موجود ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ انسان کا خمیر جس جگہ سے اٹھایا جاتا ہے اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے، پھر روز قیامت اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا جہاں سے سرور دو عالم رحمت للعالمین سید الانبیاء سلطان الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک اٹھایا گیا تھا، اسی جگہ سے ابو بکر کا بھی خمیر اٹھایا گیا تھا، اسی جگہ سے عمر کا بھی خمیر اٹھایا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو میرے جسد اقدس سے جو مٹی بچی تھی اس مٹی سے صدیق و عمر کو اللہ نے بنا دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں مناقب صحابہ سرکار کی شان سمجھنے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صفحہ درست فرمائے اور سنت پر